بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فحش گوئی کرے، وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ متفق علیہ۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں۔ وہ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگی تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان میں سے زیادہ دراز تھے۔ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھا، اور ہم میں سے زینب رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ سے جا ملی اور وہ صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ وہ بیان کرتی ہیں، وہ یہ جاننے کے لیے ان میں سے کس کے ہاتھ دراز ہیں باہم ہاتھ ناپا کرتی تھی، پس زینب رضی اللہ عنہا کے ہم میں سے ہاتھ زیادہ لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا طلب کیا۔ آپ نے اسے ایک وسق جو دیے، وہ آدمی اس کی بیوی اور ان کا مہمان اس سے کھاتے رہے، لیکن جب اس نے اور ناپ لیے تو وہ ختم ہو گئے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر تم اسے نہ ناپتے تو تم اس سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے ہمیشہ رہتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کی بکریاں تھیں جو صلا پہاڑ پر چر رہی تھی۔ ہماری ایک لونڈی نے بکریوں میں سے ایک بکری کو مرنے کے قریب دیکھا تو اس نے ایک پتھر توڑا اور اس کے ساتھ اسے ذبح کر دیا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے انہیں اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مسجد میں تھے، اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ یہود کی طرف چلو۔ ہم آپ کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ ہم مدرسے میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، جماعت یہود، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میں چاہتا ہوں میں تمہیں اس سرزمین سے نکال دوں۔ تم میں سے جو شخص اپنے مال میں سے کوئی چیز پائے تو اسے بیچ ڈالے۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔